ماں جی کے مہمان 6 پارٹ ہے دعوت کی برکت۔ نائلہ نے کیبنٹ میں برتن رکھتے ہوئے کہا، ماں جی ویسے ایک بات کے لیے سوری اور تھینک یو۔ ماں جی نے حیرانی سے پوچھا، ایسی کیا بات ہو سکتی ہے؟ نائلہ نے کہا، یہ جو آئے دن آپ لوگوں کو کھانے پر بلاتی رہتی ہیں نا، اس سے مجھے شروع میں بہت چڑ ہوتی تھی۔ پھر جب آپ نے کھانا کھلانے کے اتنے سارے ثواب بتائے تو میں سوچتی تھی بس غریب لوگوں کو پکا کر بھیج دیا کریں تو بھی ثواب مل جانا ہے، لیکن آپ تو دور قریب سے ساروں کو بلاتی رہتی ہیں، گھر صاف کرو، پکاؤ، اور آپ تو باہر سے روٹی کے سوا کچھ منگاتی بھی نہیں اور باہر لے جاتی بھی نہیں کہ بعد میں جوابی دعوت کسی اور کی جیب پر بھاری نہ ہو۔ پر بہت تھکن ہو جاتی تھی ماں جی۔ ماں جی نے کہا، تھی پتر، اور اب نہیں ہوتی تجھے تھکن؟ ماں جی کے سوال پر نائلہ نے ان کو پیار سے دیکھتے ہوئے کہا، جب سمجھ نہیں تھی نا تب اکتاہٹ اور تھکن دونوں ہی ہوتی تھی، مگر اب تو الحمدللہ میں اللہ کی خوشی کے لیے کرتی ہوں ماں جی، صرف آپ کا دل رکھنے نہیں، کیونکہ میں نے کتنی بار دیکھا ہے کہ اس ایک عمل سے آپ کا کتنے ہی دور دور کی بہو، داماد، ساس، نند سب سے قریبی تعلق بن جاتا ہے۔ پھر جب کبھی آپ ان کو نصیحت کریں وہ لوگ لحاظ کرتے ہیں، بلکہ اور طرح سے بھی ایک دوسرے کی مدد اور محبت ملتی ہے۔ ایسا ہی تو نہیں نا اتنا بڑا ثواب کا کام لوگوں کو کھانا کھلانا، دلوں کے رستے کھل جاتے ہیں۔ ماں جی کو کچھ یاد آ گیا تو پوچھا، پتر نبیل ابھی تک نہیں آیا؟ یہ نہ ہو تینوں ماں بیٹیاں واپس آ جائیں اس کی روانگی تک۔ پھر خود ہی ہنس پڑی اپنی بات پر، اس نے بھی تو آن لائن ہی آنا ہے نا۔ پھر نائلہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، رب کا شکر ہے مجھے تیری جیسی استانی مل گئی، اب تو سارے ہی مجھے ہائی ٹیک بولنے لگ پڑے ہیں۔ کمپیوٹر اور اسمارٹ فون کا استعمال، چھوٹے موٹے انگریزی کے تلفظ ٹھیک کرا دیے، اور اسکائپ کی مخصوص رنگ ٹون بجنے لگی تو نائلہ ایک طرف کو ہو گئی۔ ماں جی نے دوپٹہ مزید درست کر کے الیگ سلیگ کی اور پھر علیشہ کے شوہر نبیل سے دونوں کے بگڑتے تعلقات پر براہ راست بات جو شروع کی تو نبیل پھٹ ہی پڑا۔ شکایات کے اس لاوے کو کچھ دیر انہوں نے بہنے دیا۔ جب ذرا وقفہ آیا تو انہوں نے بہت آرام سے اس سے کہا، پتر جی آپ کی باتیں ساری ٹھیک ہیں، کوئی بات نہ تو غلط ہے نہ ہی اس میں مبالغہ ہے، ابھی تک تو آپ نے صرف شکایت ہی کی ہے، یہ بتاؤ آپ علیشہ سے چاہتے کیا ہو؟ لمحے بھر کو تو نبیل کو ماں جی کی اس بات پر طیش آ کر رہ گیا کہ لگتا ہے پورا خاندان ہی ایک سا پاگل ہے۔ اتنی شکایتوں کا مطلب یہی تو بنتا ہے کہ علیشہ ایسا نہ کیا کرے، لیکن لحاظ بھی تھا اور کم از کم وہ غلطی تسلیم کر رہی تھی، یہی بہت تھا۔ اس نے شرما حضوری پوچھا، آپ بتائیں نا پھپھو جی، میں ان حالات میں کیا کروں؟ ماں باپ کو تو اف بھی کہنا منع ہے، تو کیا بیوی کی خاطر جہنم میں چلا جاؤں؟ ماں جی نے کہا، پتر نبیل آپ یہاں ہوتے تو ہم لوگ چائے ناشتے کا اہتمام کرتے، یوں سوکھی سوکھی باتیں۔ آپ ایک کام کرو پلیز، جا کر فریج سے پانی لے آؤ، باتوں کے دوران وہی پیتے رہنا، میں انتظار کر رہی ہوں۔ ان کی درخواست کافی حتمی انداز کی تھی اور ایسی بڑی بھی نہ تھی، لہٰذا منٹ بھر میں پانی لیے وہ واپس اسکرین پر نمودار ہو گیا۔ تناؤ کی کیفیت دور ہوتی دیکھ کر ماں جی کو تسلی ہوئی تو پھر سلام کے بعد کلام کی ابتدا انہوں نے ہی کی، پتر نبیل جیسے او لیول کے پرچے ہوتے ہیں نا یہاں اپنے ملک میں، یہ جدھر سے آتے ہیں ادھر تو ٹریفک جام، دنگے فساد یا ذرا سی بارش میں سیلاب کچھ نہیں ہوتا، وہ تو ٹائم پر پرچے بھیجتے اور واپس مانگ لیتے، کوئی فیل ہونے کے خوف سے منع نہیں کر سکتا۔ اسی طرح قدرت کی جانب سے کبھی کبھی کوئی بھی تعلق کسی کے لیے یک طرفہ نبھانے والے ٹیسٹ کی صورت میں آ جاتا ہے۔ حالات کیسے بھی ہوں، اپنا بیسٹ ان پٹ ڈالتے جاؤ، تبھی آؤٹ کم بھی بہترین مل سکتا ہے۔ سمجھو جیسے تمہاری کپڑے کی مل ہے، تمہیں نے بتایا تھا نا کہ تمہاری کچھ مشینیں اچانک بجلی چلے جانے پر بند ہو جائیں تو دوبارہ چل ہی نہیں سکتی،
اس سے بہت نقصان ہو جاتا ہے، اسی لیے ہر دم بجلی کا بیک اپ پلان تیار رکھنا پڑتا ہے۔ پتر، گھر کی مشین چلائے رکھنے کے لیے بھی ہر دم محبت اور خوشی کا بہانہ کوئی بیک اپ پلان تیار رکھنا ہی ہوتا ہے، ورنہ… نبیل کچھ سمجھتے ہوئے مسکرا دیا اور ٹھنڈے لہجے میں بولا، پھپھو جی، آپس کی بات ہے کہ میری فیملی میں تو علیشا کا امیج ایک پھوہڑ، سست اور بدزبان بہو کا بن چکا ہے۔ کبھی کبھی اس کا اتنا قصور نہیں بھی ہوتا ہے، مگر میری مما کے غصے کے آگے تو پاپا بھی کچھ نہیں بول پاتے۔ پھر بڑی بھابھی میری خالہ زاد بہن ہیں اور مما کی فیوریٹ۔ اب حالانکہ دبئی شفٹ ہو گئی ہیں، مما ان کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن گن انہی کے گھر گرہستی کے گاتی ہیں۔ میری بہنوں نے بھی مما سے ہی سب کچھ سیکھا ہے۔ ماں جی اس کی بات بہت سکون سے سن رہی تھیں۔ انٹرنیٹ بھی شکر ہے بہت اچھا چل رہا تھا۔ نبیل اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا کہ اب مما اور سسٹرز مجھے بار بار شکایتیں کریں گی تو یہ بات علیشا سے کہنی ہی پڑے گی نا، اور جب بیوی ساس نندوں کی باتیں سن کر ضد پکڑ لے تو بندے کو انہیں اس کا جواب بتانا ہی پڑتا ہے نا۔ اب جھوٹ بولوں تو گناہ گار، گھر والوں کو کچھ بولوں تو زن مرید، اور نہ جانے کیا کچھ سننے کو ملتا ہے۔ سارا وقت یہ سب ٹینشن، اور جب کبھی مذاق کرو تو بیگم صاحبہ کو یہ بھی بالکل برداشت نہیں۔ میں تو سچ مچ باز آیا اس رشتے سے۔ ماں جی نے کچھ بولنا چاہا، مگر ابھی کچھ اور سننا بھی باقی تھا۔ وہ آہ بھرتا ہوا بولا، سنا تھا میرے سسرال میں سب درسوں میں جاتے ہیں، تو سوچا تھا کہ بیوی خاوند کے حقوق جانتی ہوگی، پر علیشا کو نہ تو اتنی ہی سمجھ لگی ہے کہ میری جنت تو میری ماں کے قدموں میں ہے، اور نہ ہی الرجال قوامون علی النساء کا مطلب ہی اس کے گھر میں کسی کو پتہ ہے۔ بات کرتے کرتے پھر غصے سے نبیل کا سانس چڑھنے لگا تھا۔ ماں جی تحمل سے سب کچھ سننے کے بعد بولی، پتر نبیل، بہت شکریہ، آپ نے اتنا وقت نکالا، مجھ پر بھروسہ کیا، آپ واقعی بہت اچھے بیٹے ہو۔ اچھا، ایک بات پہلے بتا دوں کہ تمہارے سسرال والے کسی بھی وقت آ گئے تو میں نے بات کاٹ کر آف لائن ہو جانا ہے۔ ٹائم زیادہ نہیں ہے تو پلیز بغیر بولے ایک بار میری بات سن لینا، پھر زندگی تو تمہاری ہی ہے، جیسے چاہو جیو۔ نبیل نے سعادت مندی سے کہا، جی حکم پھپھو جی، آپ بزرگ ہیں ہماری، اور یہ کہہ کر سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ وہ اپنی کسی سسرالی کے سامنے دل کی بھڑاس نکال کر اب کافی مطمئن دکھائی دے رہا تھا۔ ماں جی نے بات شروع کی، تم نے جس آیت کا حوالہ دیا اس میں قوام صرف ان معنوں میں ہی نہیں کہ تم رزق حلال سے اخراجات پورے کرو اور حاکم بن بیٹھو، بلکہ قوام کے معنی ڈائریکشن دینے والا، فیصلہ سازی کرنے والا بھی ہے۔ کبھی فلٹر دیکھا ہے کسی بھی چیز کا؟ کیسے کام کرتا ہے فلٹر؟ سب کچرا صاف کر کے دوسرے کو ستھرا پانی یا شفاف آئل دیتا ہے، جس سے انسانوں کی یا مشینوں کی صحت بحال رہتی ہے، بیماریاں یا خرابیاں جنم نہیں لیتی۔ پتر نبیل، آپ کو میں جھوٹ بولنے نہیں کہہ رہی، لیکن اپنے گھر والوں کی بات بیوی سے اور بیوی کے بات ان سب کو کہنے سے پہلے آپ ان کے تلخ لہجے اور الفاظ کی کاٹ کو فلٹر تو کر سکتے ہو نا۔ نبیل حیرت اور خفت چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے تائید میں گردن ہلا کر رہ گیا۔ ماں جی نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، بہت بڑی بات ہے جنت کی اتنی فکر، لیکن یوں ایک دوسرے کی غیر ضروری بات آپس میں بتا دینا تو کچھ چغل خوری سی لگ رہی ہے۔ تو پتہ ہے نا کہ چغل خور تو نہیں جنت میں جانے والا۔ دوسرا یہ کہ ماں کے حکم کا یہ بھی تو دیکھنا ضروری ہے کہ وہ حق پر ہے یا نہیں۔ اگر تو حق پر نہیں، گھر کو جنت نہیں بنا پا رہی، تو پھر کیسے اس ماں کے قدموں تلے جنت ہو سکتی ہے؟ اور کیا جنت میں تم نے اکیلے ہی جانا ہے، مما کو نہیں لے جانا؟ سوچو نا ذرا کہ جب وہ بہو کا حق دبا لیں یا اس کا دل دکھائیں، اس کی وجہ سے اس کے میکے والوں کا دل دکھی ہو، تو
اتنے سب لوگوں کا دل دکھا کر بھی کیا واقعی جنت مل جانی ہے کسی کو؟ اس مقام پر تو مما کو حق کی تلقین کرنا بنتا ہے نا پتر۔ نبیل ہتیلی پر چہرہ دھرے ہاں میں گردن ہلا کر رہ گیا۔ بیٹا ماشاءاللہ اتنی شاندار تمہاری گارمنٹ فیکٹری ہے۔ جب ہم اس کی سیر کو آئے تھے آپ نے اپنی کامیابی کی وجہ بہترین کوالٹی بتائی تھی، اور کوالٹی بہتر رکھنے کی خاص وجہ آپ نے عمدہ اوور لاک بتائی تھی کہ یہ کپڑے کی عمر کو بڑھا دیتا ہے۔ لباس نہ تو ادھڑتا ہے نہ ہی عام جگہ سے سلے کپڑوں کی طرح دھاگے لٹک کر بدنما دکھائی دیتا ہے۔ میاں بیوی کو بھی تو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے نا، تو ان سے بھی جتنے تانے بانے جڑے ہیں، جس بھی رشتے ناطے سے، ان کی کوئی حد بندی، کوئی اوور لاک بھی تو ضروری ہے نا نبیل پتر۔ بیوی تھوڑا ہی سسرال والوں کی حد اس طرح مقرر کر سکتی ہے جیسے خاوند سب کی باؤنڈری سیٹ کر سکتا ہے۔ فیصلہ سازی اور ڈائریکشن بتانا جس کا ذمہ ہے۔ وہ پھر گویا ہوئے، مذاق والی بات پر اتنا ہی کہوں گی کہ ہمارا ادب اتنا بے ادب ہو چکا ہے کہ محبوبہ کا حسن بیان کرنے زمین و آسمان کے قلابے ملا دیے جاتے ہیں۔ باقی شاعری ہو، لطیفے یا کوئی بھی انٹرٹینمنٹ، یہ بس بیوی کا مذاق اڑانے پر ختم ہے۔ ہنسی مذاق کرنا اور مذاق اڑانے میں فرق رکھنا ہماری ذاتی ذمہ داری میں ہی آتا ہے، کیونکہ اسپاؤس کو عزت دینے سے ہی اس میں خود اعتمادی بڑھ پاتی ہے، مطلب آپ ہی کی کوالٹی آف لائف بڑھ ہی رہی ہوتی ہے۔ کل کو آپ کے بچوں کو ایک پر اعتماد ماں آپ ہی تو دے سکتے ہیں نا، کوئی اور تو نہیں۔ کار کا ہارن نبیل نے بھی سن لیا تھا، پر ابھی بیل نہیں بجی تھی۔ یقیناً سامان اتر رہا ہوگا۔ ماں جی نے آف لائن ہونے سے قبل اسے جلدی سے ایک بات اور کہی، میاں بیوی دونوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ قصاص کا قانون یعنی بدلہ لینا رشتوں پر نہیں لگانا ہے۔ جیسے آنکھ کے بدلے آنکھ، جان کے بدلے جان، کہ تم نے میرے گھر والوں کی عزت نہ کی تو میں بھی نہیں کروں گا، اور تم نے برا برتاؤ کیا تو میں بھی برا رویہ رکھوں۔ دوسری جانب سے غلطیاں ہمیشہ ہی جان بوجھ کر نہیں ہوتی، بلکہ تہذیب، روایت، تربیت سبھی کا فرق ہوتا ہے۔ بینیفٹ آف گھنٹی بجتے ہی ماں جی نے لیپ ٹاپ ڈائریکٹ بند کر دیا۔